أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم منكري ولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. یہ مختصر آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن، اس کے اندر کوئی ایڈریس دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن کھولیے گا اور آپ کو یہ آیت مل جائے گی، اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ کو ایک دفعہ نہیں ملے گی آیت، یہ 114 دفعہ ملے گی. قرآن کے 113 سوروں میں بسم اللہ آئی ہے. سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں آئی، لیکن سورہ نمل میں 2 بار آئی ہے. سورہ نمل کی 30 پہلی آیت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور 30 نمبر آیت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہذا تو 113 سوروں میں اور ایک دفعہ یہاں 30 نمبر، تو 114 مرتبہ جو ہے یہ آیہ کریمہ قرآن کریم میں نازل ہوئی. ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو روایت کہ کل امر ذی بال لم یذکر فیہ اسم اللہ، کہ ہر مہم کام، کوئی بھی حائل اہمیت کام ہو اور اس کو اگر انسان بسم اللہ کے ذریعے سے شروع نہ کرے فہو ابتر، تو یہ آدھا ادھورا رہ جاتا ہے. یہ آدھا ادھورا رہ جاتا ہے. لہذا بسم اللہ سے شروع کرنے کی بات ہے، تو یہ بسم اللہ کی اہمیت ہے. لہذا جب پہلی وحی رسول اکرم کے اوپر نازل ہوئی، پہلی وحی جب نازل ہوئی غار حرا میں، تو کون سی، وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو، پڑھنا شروع کرو. کیسے پڑھنا شروع کرو؟ بسم ربک، اپنے پروردگار کا نام لے کے پڑھنا شروع کرو. تو وہاں پر بھی جب پڑھایا گیا تو کیا کہہ کے پڑھایا گیا کہ پہلے اپنے پروردگار کا نام لو، اس کے بعد شروع کرو. لہذا جب اپنی پوری کتاب نازل کری تو اس کتاب کو بھی جب پڑھوانا شروع کیا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہر سورہ کی ابتدا، اچھا آپ شاید سوچیں کہ بھائی ہر سورہ کی ابتدا میں ہے، تو سورہ توبہ میں ایسا کیا ہے کہ جو بسم اللہ نہیں آئے گی؟ ہر سورہ میں تو سورہ توبہ بھی آنا چاہیے. بسم اللہ یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے نام سے. کون؟ اللہ. الرحمن الرحیم، کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے. سورہ توبہ میں پہلی آیت کیا ہے؟ سورہ توبہ کی جو پہلی آیت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ. یعنی کیا؟ بیزاری حاصل کی جا رہی ہے مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. جب بیزاری حاصل کی جا رہی ہے تو یہ رحمت کے ساتھ میل نہیں کھاتی، لہذا اس میں بسم اللہ نہیں ہے. یہ بسم اللہ کی کچھ ابتدائی باتیں. یہ بسم اللہ ہے کیا چیز؟ بسم اللہ کو کہتے ہیں، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اب اصل گفتگو اس کو بیان کرنا حدث تھا.
کہ یہ بسم اللہ کیا چیز ہے؟ یہ بسم اللہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر خدا متعال کا اسم اعظم ہے. خدا متعال کا اسم اعظم اس بسم اللہ میں ہے. بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ پروردگار عالم کے 73 اسم اعظم ہیں. یعنی اسماء جتنے بھی نیک اسماء ہیں، قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ تمام بہترین جو اسماء ہیں، بہترین جو نام ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم ان ناموں کے ذریعے سے اس کو بلاؤ. لیکن اس میں سے بعض نام اعظم ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے اسم اعظم کو 73 ہے بعض روایات کے مطابق. بسم اللہ ایک ہے، ان میں سے ایک بسم اللہ ہے، ان میں سے ایک نام بسم اللہ ہے. آپ کو اسم اعظم کی کرامت پتہ کیا ہے؟ اسم اعظم کی کرامت یہ ہے کہ جب جناب آصف ابن برقیہ نے کیا کیا تھا، تخت بلقیس لانے کی جب بات ہوئی تھی تو جناب قال افریت من الجن، جو جناتوں میں سے تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ تم اپنی جگہ سے اٹھو میں تخت بلقیس لے آؤں گا. اس نے یہ کہا کہ تم اپنی جگہ سے اٹھو گی اس سے پہلے ہی میں تخت بلقیس کو جو ہے لے آؤں گا. تو جناب آصف ابن برقیہ نے کیا کہا، جو جناب سلیمان کے وصی تھے، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم اپنی پلکوں کو جھپکاؤ میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا. اس نے اٹھنے کی بات کی تھی. جناب آصف ابن برقیہ جو وصی تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اپنی آنکھوں کو جھپکاؤ گی، اپنی جیسی آنکھوں کو جھپکاؤ گے ہم جو ہے یہ تخت بلقیس لے آئیں. امام سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی ایسی قدرت تھی جناب آصف ابن برقیہ کی؟ امام فرماتے ہیں کہ آصف ابن برقیہ جو کہ اوصیاء میں سے تھے، توجہ کیجیے، جو کہ اوصیاء میں سے تھے، لہٰذا اللہ نے اپنا ایک اسم اعظم ان کو عطا کیا. اس ایک اسم، اس ایک نام کی یہ قدرت تھی، اس ایک نام کی یہ قدرت تھی کہ جناب آصف ابن برقیہ نے وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکتے ہی نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے وہ وہاں پہ لا کے حاضر کر دیا. یہ اسم اعظم کی ایک مختصر تعریف ہے. یا سورہ آل عمران میں آپ دیکھیے، ظاہراً 49 نمبر آیات ہیں کہ ایک رسول آیا ہے بنی اسرائیل کی طرف، جناب عیسیٰ. کیا فرماتے ہیں؟ انی انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، ہم تم کو بتائیں گے کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں تم نے اکٹھا کر کے رکھا ہے. وانی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اور ہم مٹی سے ایک پرندے جیسی چیز بنائیں گے. فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونکیں گے. فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ کیا، وہ سچ میں پرندہ بن جائے گا. مٹی کی چیز ہوگی، مٹی نما ہوگی، اس کے اندر میں جب پھونکوں گا تو یہ جو ہے پرندہ بن جائے گا. اور اسی طرح سے کہ میں جو ہے تمہارے مریضوں کو چھوں گا تو ان کو شفا ہو جائے گی. انی ابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں جو ابرہا یعنی جو برس، جو اس زمانے کی بہت خطرناک بیماریاں تھیں، میں کیا کروں گا، میں ان سب سے تم کو نجات دے دوں گا. صرف تمہیں چھوں گا، ایسے جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف تمہیں ایسے چھوں گا اور بیماریاں ساری دور ہو جائیں. پھر یہاں پہ اس نے سوال کیا، اس نے فرمایا کہ مولا یہ کیا تھا جناب عیسیٰ کے پاس؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے اپنا ایک اسم اعظم عطا کیا تھا. اس ایک اسم اعظم کے بدلے جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پرندے میں مٹی کے پرندے میں پھونکتے تھے تو وہ اصل پرندہ بن جاتا تھا، اور لوگوں کو تمام غیب کی باتیں بتا دیا کرتے تھے. پھر امام نے فرمایا تم تعجب نہ کرو، جناب عیسیٰ اللہ کے ایک نبی تھے تو اللہ نے ان کو ایک اسم اعظم دیا. اور یاد رکھو کہ اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں. عیسیٰ کے پاس ایک تھا تو وہ یہ کرتے تھے، ہمارے پاس 72 ہیں. ہمارے پاس اللہ کے 72 ہیں. تو اب کیوں نہ ہو کہ ہم کسی بھی ایک کا نام لے لیں اور اپنے بچے کے اوپر پھیرے، اس کو شفا نہ ہو.
یہ جناب آصف ابن برقیہ کیا تھے؟ یہ وصی تھے، یہ وصی تھے. اور مولا کائنات کیا ہے؟ مولا کائنات سید الاوصیاء ہیں، تمام اوصیاء کے سردار ہیں. تو اب اگر کوئی وصی یا کوئی نبی اگر پھونک کے زندہ کرتا ہے تو یہ ٹھوکر ماریں گے اور زندہ ہو جائے گا. ان کی ٹھوکروں سے زندہ ہوں گے، ان کی ٹھوکروں سے زندہ ہوں گے. ان کو پھونکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کے اندر پھونکا جائے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کہ جناب عیسیٰ کے پاس ایک اسم اعظم تھا. بسم اللہ کے اوپر بات ہو رہی ہے، اپنی بات سے نہیں ہے. بسم اللہ کے اوپر، بسم اللہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم کی کوالٹی یہ ہوتی ہے. اہل بیت کے پاس 72، یہ 72 اسماء خدا، 72 جو اسماء عظمیٰ ہیں، یہ سب کے سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس. لہذا تمام جو قدرتیں ہیں، تمام جو چیزیں ہیں جو آپ لوگ مفصل مجالسوں میں سنتے آتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ انہی اسماء عظمیٰ کے معجزات، انہی اسماء عظمیٰ کے معجزات. تو جناب عیسیٰ، آپ شاید سوال کریں کہ بھائی وہ تو وسیع تھے، وہ تو وسیع تھے جناب آصف ابن برقیہ، اور مولا کائنات سید الاوصیاء، تو وہ وسیع تھے، ان کے پاس ایک تھا، وہ وسیع تھے، ان کے پاس ایک تھا. یہ سید الاوصیاء تھے، چلیے ٹھیک ہے، ان کے پاس 72. لیکن جناب عیسیٰ تو نبی تھے، جناب عیسیٰ تو نبی تھے. نبی کے پاس ایک، تو خاتم الانبیاء کے پاس 72 ہونا چاہیے. پھر سے سنیے ہماری بات کو، آپ لوگوں نے دھیان بھٹک گئے تھے. جناب آصف ابن برقیہ وصی تھے تو ان کے پاس ایک اسم اعظم تھا. مولا کائنات سید الاوصیاء تو 72. جناب عیسیٰ نبی تھے تو ایک تھا. رسول اکرم سید الانبیاء تھے تو ان کے پاس 72. یہ مولا کائنات کو جناب عیسیٰ کے اوپر کیسے فضیلت کی کہ یہ نبی ہیں، ان کے پاس ایک ہے، اور یہ سید الاوصیاء ضرور ہے تو ان کے پاس 72 کیسے؟ تو ہم کہیں گے ابھی آپ کی ولایت آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، بلکہ آپ رسول اکرم کا جملہ جا کے سنیے غدیر کے میدان میں. رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب آپ بتائیے کہ کیا رسول عیسیٰ کے مولا ہے یا نہیں ہے؟ کیا رسول عیسیٰ کے مولا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس کے رسول مولا اس کے علی مولا. اب اگر عیسیٰ کے رسول مولا ہے تو علی بھی عیسیٰ کے مولا ہے، عیسیٰ کے مولا ہے. لہذا جو مولا ہے اس کے پاس 72 ہے، اور جو ولایت کے دائرے میں آتا ہے اس کے پاس ایک ہے. ابھی بھی اگر یقین نہ آئے تو جا کے روایات دیکھیے، اور اگر روایات بھی نہیں دیکھنا ہے تو جلد سے جلد ظہور کی دعا کیجئے. جیسے ہی ظہور ہوگا آپ دیکھیے گا کہ علی والا بھی آئے گا اور عیسیٰ بھی آئیں گے. دیکھیے گا آگے کون کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے نماز کون پڑھتا ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت ہے. یہ ولایت عظمیٰ ہے. ولایت عظمیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تمام اسماء عظمیٰ ان کو دیے جائیں، تمام اسماء عظمیٰ ان کے حوالے کیے جائیں. لہذا 73 میں سے 72 اسم وہ سب کے سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہے. لہذا اب جب یہ تمام اسماء آ گئے، اچھا جناب عیسیٰ کے پاس ایک تھا تو انہوں نے کیا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں یہ بھی بتائیں گے کہ تمہارے گھر میں کیا چھپا ہے اور تم نے کیا کھایا ہے، اور تم نے کیا کھایا ہے. ہم تمہاری بیماریوں کو دور کریں گے، مردے کو زندہ کر دیں گے. جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیں گے. ہر نبی اپنے حساب سے معجزات جو ہے وہ لے کے آیا تھا. مثال کے طور کے اوپر جناب موسیٰ کے زمانے میں جو دور تھا وہ کاہے کا دور تھا؟ وہ جادو کا دور تھا. وہاں پہ جو کالا جادو کرنے والے لوگ تھے یا آنکھوں پہ پردہ ڈالنے والے لوگ تھے، جس طرح کے بھی لوگ تھے، وہ تمام لوگ ان کا غلبہ تھا. لہذا پروردگار
پروردگار عالم نے کسی ایسے کو بھیجا کہ جو ان تمام چیزوں میں ان سے ماہر تھا، جناب موسیٰ۔ کہ تمام جادو کرنے والے آئے، وہ سب کے سب آئے، جیسے ہی انہوں نے اپنا اپنا کھیل دکھایا، جناب موسیٰ نے کیا فرمایا، یہ لو میں اپنا عصا پھینکتا ہوں، جیسے عصا کو پھینکا وہ سانپ بن گیا، تمام جو جادوگر تھے وہ سب سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اسی طرح سے جناب عیسیٰ کا جو دور تھا وہ کون سا دور تھا؟ جناب عیسیٰ کا جو دور تھا وہ شدید بیماریوں کا دور تھا، وہ ایسی بیماریوں کا دور تھا کہ تمام اطباء، تمام طبیب، تمام ڈاکٹرز، ان سب نے سب مریضوں کا جواب دے دیا تھا، نہیں علاج کر پا رہے، نہیں علاج کر پا رہے۔ لہذا پروردگار عالم نے کسی ایسے کا انتظام کیا کہ جو چھوئے اور شفا ہو جائے۔ لہذا جناب عیسیٰ کو یہ معجزہ دے کے رسول اکرم کے گھر میں کون سا دور تھا؟ رسول اکرم کے دور میں وہ شعر و شاعری کا دور تھا کہ ایک سے ایک ادبا، عربی جاننے والے، عربی پہ ماہر لوگ، یہ سب کے سب آتے تھے اور اپنے اشعار، اور باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا تھا، مسابقہ ہوتا تھا، اور خانہ کعبہ جو اس وقت بتوں کا اڈا تھا، بتوں سے بھرا ہوا تھا، اس پہ اس سال کا جو سب سے بہترین شعر ہوتا تھا اس کو اس پہ ٹانگ دیا جاتا تھا، اس کی تختی بنا کے اس شعر کی وہ لگا دیا تھا، یہ اس شاعر کے لیے ایک افتخار کا باعث ہوتا تھا۔ تو جب اس طرح کا دور تھا تو پروردگار عالم نے رسول اکرم کو قرآن کریم دے کے بھیجا، اور جب قرآن کریم دے کے بھیجا تو بھی کیا ہوا؟ تو یہ قرآن جیسے ہی نازل ہوا تو اس کا سب سے مختصر سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو کعبے پہ آیا تو وہ دور تھا، اور آج کا دور ہے ابھی تک کعبے کے اوپر ہے۔ پھر کوئی ایسا کلام نہ آ سکا، کوئی ایسا کلام نہ آ سکا جو اس کی برابری کرے، جو اس کی برابری کرے۔ لہٰذا اس کلام کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اس اسم اعظم سے ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک اور سوال یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کے آئے، وہ کیا کہ بھئی قرآن کے اندر کوئی بھی چیز اضافی نہیں آئی ہے، کوئی بھی چیز ایکسٹرا نہیں آئی ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، باطل چیز قرآن تک کبھی نہیں آ سکتی، یعنی قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب ایک دم پرفیکٹ ہے اور بہترین اپنی سیکوینس میں، اپنی ترتیب میں۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ رحمان اور رحیم اس میں کیا فرق ہے؟ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ دیکھیں یہاں پہ ترجمہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ یہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ ترجمے میں ڈنڈی مار دی گئی، کیا ہوا؟ ترجمہ ہی نہیں کیا، آپ نے صرف بسم اللہ کا ترجمہ کیا، رحمان اور رحیم کا ترجمہ آپ نے نہیں کیا۔ علی بسم اللہ آپ نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ بسم اللہ ہو گیا۔ اچھا آگے الرحمن الرحیم، آپ نے کہا جو رحمان بھی اور رحیم بھی، یہ تو نہیں ہوا ترجمہ، یہ ترجمہ نہیں ہوا۔ یا پھر آپ یہ کریے، اس طرح سے ترجمہ کیجئے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ صرف رحمان کا ترجمہ ہوا، رحیم کا ترجمہ نہیں ہوا۔ رحمان یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو رحیم کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو جتنے بھی ترجمے ہماری اردو زبان میں رائج ہیں، اردو زبان میں جتنے بھی ترجمے کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب اس طرح سے کہ اگر آپ خالی کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے رحمان الرحیم ہے، تو نہ رحمان کا ترجمہ نہ رحیم کا ترجمہ۔ اگر آپ کہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ خالی رحمان کا ترجمہ، رحیم کا ترجمہ نہیں۔ تو یہ رحیم کا مطلب کیا ہے اور رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحیم میں اور رحمان میں فرق کیا ہے؟ اگر فرق نہ ہوتا تو اللہ یہ کہہ دیتا بسم اللہ الرحمن الرحمن، اگر فرق نہ ہوتا تو یہ کہتا بسم اللہ الرحیم الرحیم۔ یہ رحمان اور رحیم یہ دو الگ الگ چیزیں کی، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ اب آپ دیکھیے یہ پروردگار عالم کی بہت توجہ کیجیے گا،
بہت توجہ کیجیے گا. پروردگار عالم کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہیں، وہ دو طرح کی. وہ دو طرح کی. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر پروردگار عالم کی ایک رحمت ہے یہ زمین، رحمت ہے. پروردگار عالم کی ایک رحمت ہے آسمان، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ بارش ہے، کھیتوں میں پھل کا اگنا، پیڑوں پہ پھل کا اگنا، یہ سب اس کی رحمتیں ہیں کہ نہیں؟ مال، مال، دنیاوی دولت، یہ سب اس کی رحمت ہے کہ نہیں؟ بالکل رحمت ہے. بہت توجہ کیجیے، یہ سب کی سب چیزیں اس کی رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت سب رحمت ہے. اولاد رحمت ہے کہ نہیں؟ بالکل رحمت ہے. جن کے پاس اولاد نہیں وہ کیسے اولاد کے طور پر، تو اس کا مطلب اولاد کا رحمت ہے. یہ سب کی سب چیزیں. یہ بتائیے کہ یہ جو زمین، جتنی بھی ہم نے مثالیں دی اور اس کے علاوہ جتنی مثالیں آپ کے ذہنوں میں آئیں، یہ سب کی سب چیزیں، یہ تمام رحمتیں کنی ہیں. یہ ہوا ہے، یہ آکسیجن ہے، یہ رحمت ہے. پانی ہے وہ رحمت ہے، بارش ہے وہ رحمت ہے، سورج ہے وہ رحمت ہے، چاند ہے وہ آسمان ہے، اور زمین ہے اور ستارے ہیں، وہ ہر چیز، جتنی سب چیزیں، اولاد ہے، دولت ہے، مال ہے، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہے؟ رحمت ہے. یہ بتائیے یہ رحمت مومنوں کے لیے ہے یا کافروں کے لیے ہے؟ سب کے لیے. سب کے لیے یہ رحمت ہے، سب کے لیے. کیا کافروں کے پاس زمین نہیں ہے؟ کافروں کے پاس بھی زمین ہے، مومنین کے پاس بھی زمین ہے. کافروں کے پاس بھی پیسہ ہے، مومنوں کے پاس بھی پیسہ ہے، بلکہ کافروں کے پاس مومنوں سے کہیں زیادہ پیسہ ہے. کافروں کے پاس بھی جو ہے یہ سورج چمکتا ہے ان کے لیے اور مومنین کے لیے بھی چمکتا ہے. آپ اپنے گھر میں پیڑ لگائیے تو وہ پھل دے گا. کوئی کافر اپنے گھر میں پیڑ لگا وہ بھی پھل دے گا. کافر کے کھیت میں بھی اناج اگتا ہے اور مومن کے کھیت میں بھی اناج اگتا ہے. یہ سب کی سب چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. اولاد کیا سارے کافر لا اولاد ہیں؟ نہیں. شیطان کی سب سے زیادہ اولادیں ہیں، سب سے زیادہ شیطان کی اولادیں. تو تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ سب کے لیے ہیں. کافر کے لیے بھی ہیں اور مومن کے لیے بھی. اچھا، کچھ چیزیں اللہ کی ایسی ہیں صرف مومنین کے لیے. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر جنت میں رہائش کافروں کے لیے ہے. یہ اللہ کی ایسی رحمت ہے کہ جو صرف مومنین کے لیے. پل صراط پر سے گزر جانا، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ بہت توجہ کیجیے. یہ کس کے لیے؟ صرف مومنین کے لیے، کافروں کے لیے. وہ جو دوسری رحمتیں تھیں وہ سب کی سب کیا تھیں؟ مومن کافر دونوں کے لیے. لیکن یہ والی رحمتیں یہ صرف مومنین کے لیے. جنت میں رہنا مومنین کے لیے، پل صراط پر سے گزر جانا مومنین کے لیے. اور ان دونوں سے بڑی نعمت، ان دونوں سے بڑی نعمت یہ نعمت ولایت، یہ نعمت عزاداری، یہ سب کی سب صرف مومنین کے لیے، صرف مومنین کے لیے. اہل بیت اطہار کی شفاعت یہ صرف مومنین کے لیے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی دو طرح کی رحمتیں ہیں. ایک عمومی رحمتیں ہیں جو سب کے لیے ہیں، ایک عمومی رحمتیں جو سب کے لیے ہیں. جیسے کیا؟ جیسے یہ پیسہ کوڑی اور چاند اور سورج اور بارش اور کھیت اور پھل، یہ سب. اور دوسری چیزیں کیا؟ دوسری وہ رحمتیں ہیں کہ جو صرف مومنین کے لیے ہیں. جیسے کیا؟ جیسے کیا؟ جیسے یہی پل صراط پر سے گزر جانا، گناہوں کا معاف کر دینا، جنت کے اندر رہنا اور ولایت کے اوپر ثابت قدم رہنا. یہ سب کی سب کیا ہے؟ یہ صرف مومنین کے لیے ہے. اب پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو لفظ رحمت کو دو دفعہ دو الگ الگ الفاظ میں استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، یعنی کیا؟ یعنی وہ عمومی رحمت رکھتا ہے. اس کی کچھ ایسی رحمتیں ہیں کہ جو سب کے لیے ہیں، جو مومنوں پر بھی نازل ہوں گی اور جو کفار کو بھی ملیں گی. اور وہ رحیم بھی ہے، یعنی اس کی کچھ ایسی رحمتیں ہیں جو صرف خاص ہیں مومنوں کے لیے. اس کی رحمتوں کے دو دائرے ہیں. یہاں سے پتہ چلا کہ رحمان اور رحیم کو دو دفعہ کیوں لایا ہے، الگ الگ الفاظ. رحمان اور رحیم کہا، یہ نہیں کہا رحمان اور رحمان یا رحیم اور رحیم یا خالی ایک دفعہ رحمان یا خالی ایک دفعہ رحیم، نہیں کہا. بلکہ کہا رحمان اور رحیم، یعنی ایک رحمان یعنی عمومی رحمت اور رحیم یعنی
خاص رحمت. بہت توجہ کیجیے گا. ابھی ہم جو بات بتانا چاہ رہے تھے اس کے ضمن میں یہ سب باتیں بتائیں، اصل بات اب بتانے جا رہے ہیں، اس لیے نہایت توجہ کا طالب ہے. تو اب آپ کو ایک بات بتا دی، یہ جو بات ہم نے کہی ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے. سورہ احزاب دیکھیں 43 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ رحیم ہے. سب کے لیے نہیں کہا رحیم، یہ نہیں کہا رحمان، کیونکہ رحیم صرف کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. رحمان سب کے لیے، رحمان سب کے لیے. یہ نہیں کہا وَبِالْمُؤْمِنِينَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی. یہ نہیں کہا کہ مومنوں کے لیے رحمان ہے، نہیں، رحمان نہیں، رحمان نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی دو نعمتیں ہیں، دو طرح کی نعمتیں. بہت توجہ کیجیے، دو طرح کی رحمتیں. ایک رحمت عامہ ہے یعنی رحمان جو سب کے لیے ہے، اور ایک رحمت خاصہ ہے کہ جو کیا ہے؟ جو صرف مومنین کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو صرف یہ جو عمومی رحمت ہے اس کے دائرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس کے دائرے میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں. کیا؟ سورج ہو، چاند ہو، بارش ہو، پھل ہو، کھیت ہو، سب جتنی مثالیں دی، مال ہو، اولاد، سب کچھ، یہ سب عمومی رحمت کے تحت آتا ہے. سب کچھ اس کے اندر آتا ہے. ایک زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اور نام نہیں سنا تو آپ سن لیجیے. سب سے معتبر زیارات میں دو زیارتیں ہیں، دو زیارتیں خاص طور سے سب سے زیادہ معتبر ہیں. ایک زیارت عاشورہ ہے، ایک زیارت جامع کبیرہ ہے. زیارت جامع کبیرہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک سوال کرنے والا آیا امام علی نقی علیہ السلام، فرمایا کہ مولا کوئی ایسی زیارت آپ مجھے تعلیم کیجئے کہ جیسے ہی میں اگر آپ میں سے کسی کی بھی زیارت چاہوں، 14 میں سے کسی کی بھی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہوں یا اس کی زیارت پہ جاؤں تو جا کے وہی زیارت نامہ پڑھ دوں. تو امام نے اس کو یہ زیارت جامع کبیرہ کی تعلیم دی. زیارت جامع کبیرہ کی تعلیم. اس زیارت جامع کبیرہ میں کیا ہے وہ سنیں. رحمان کسے کہتے ہیں؟ عمومی رحمت رکھنے والے. رحیم کسے کہتے ہیں؟ خاص رحمت رکھنے والے. فرماتے ہیں امام کہ وَعَلَى مَنْ جَهَدَ وِلَایَتَكُمْ، اور وہ کہ جو آپ دیکھیے اہل بیت سے سلام کر رہا ہے، یہ بندہ جائے گا سلام کرے گا اس طرح السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن الرحمہ، اس طرح سے جا کے اہل بیت کے لیے سلام کرے گا. اور آخر میں یہ کہتا ہے، آخر میں آتے آتے یہ کہتا ہے وَعَلَى مَنْ جَهَدَ وِلَایَتَكُمْ غَضَبُ الرحمن، اور جو بھی آپ کی ولایت کا انکار کرے اس کے اوپر رحمان کا غضب ہو. اس کے اوپر کس کا غضب ہو؟ رحمان کا غضب ہو. یہ کیا مطلب رحمان کا غضب؟ رحمان تو وہ ہے جو کسی پہ غضب نہیں کرتا. رحمان تو وہ ہے جو مومن و کافر کو برابر سے دیتا ہے. رحمان تو وہ ہے کہ جس نے اپنی تمام رحمتوں کو بلکہ کافروں کو زیادہ دے دیا ہے. کافروں کو زیادہ دے دیا ہے. تو یہ مولا نے کیا فرمایا کہ جو آپ کی ولایت کا انکار کرے اس پہ رحمان کا غضب ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان ولایت کا انکار کرتا ہے تو یہ تمام رحمتیں اس کے لیے نقمت بن جاتی ہیں. یہ تمام رحمتیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہ زمین آپ نے کیا سنا ہے کہ شہزادی کا مہر کیا تھا؟ شہزادی کا مہر کیا تھا؟ یہ زمین، یہ رحمان کی، اللہ کی عمومی رحمتوں میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ عمومی رحمتوں میں سے. اور شہزادی کا مہر کیا تھا؟ یہ زمین شہزادی کا مہر ہے. اور شہزادی نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی علی کی ولایت کو دل میں رکھے بغیر اس زمین کے اوپر ایک قدم بھی چلے گا تو اس سے سوال کیا جائے گا. اس سے سوال کیا جائے گا. کیوں؟ یہ رحمان کا غضب ہے. یہ رحمان کا غضب ہے. یہ رحمان کا غضب ہے. دوسری جگہ پہ قرآن میں کیا ملتا ہے؟ پروردگار عالم قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ تم تعجب نہ کرنا، تم تعجب نہ کرنا
کہ ہم ان کو کثرت سے عطا کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو کثرت سے عطا کر رہے ہیں، اس کا تعجب نہ کرنا۔ تو پھر تم چاہتے کیا ہو؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان کے عذاب میں اور اضافہ کر دے، اور اضافہ کر دے، لہٰذا ان کو ہم کثرت سے دیتے چلے جائیں گے۔ تو ولایت ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام چیزوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر بھی خدا متعال نے کسی کو زیادہ دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوش ہے۔ وَلَا يُعْجِبُكَ كَثْرَةُ أَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ، تعجب میں نہ پڑنا ان کا اتنا زیادہ پیسہ دیکھ کے، ان کی اتنی اولادیں دیکھ کے، بلکہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ان کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب رحمتیں تو تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے ولایت کا انکار کیا یہ سب عذاب بن گیا۔ اب جتنا زیادہ آئے گا اتنا زیادہ عذاب بڑھے گا۔ جو پروردگار عالم کی رحمت ہے، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر ہوا، یہ دو طرح کی، پہلی وہ کہ جو سب کے لیے ہے، جس کے دائرے میں زمین و آسمان و پتھر و چاند و سورج سب کچھ آتے ہیں، سب کچھ اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور جب اہل بیت کی ولایت کا انکار ہوتا ہے تو کس کا غضب آتا ہے؟ تو رحمان کا غضب آتا ہے۔ ایک چیز آپ لوگ بہت زیادہ سنتے آئے ہیں، آج کلیئر ہو، کیا سنتے آئے ہیں؟ کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب پتھر اٹھاتے تھے تو خون ابلتا تھا۔ 40 دن تک آسمان سے خون کی بارش ہوئی، 40 دن تک سورج پہ گہن لگا رہا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ 40 دن تک کاہے کے لیے گہن لگا تھا؟ کیونکہ کربلا میں ولایت کا انکار ہوا تھا، لہذا عمومی رحمت دینے والا، سورج کو خلق کرنے والا غضبناک تھا، لہذا سورج پہ گہن تھا۔ بارش جو عمومی رحمت ہے اس کو دینے والا غضبناک تھا، لہذا خون کی بارش، لہذا خون کی بارش کی۔ یہ زمین دینے والا، اس کو بچھانے والا کہ جو عمومی رحمت ہے، چاہے کافر کی ہو اور چاہے مومن کی ہو، لیکن کیونکہ رحمان غضبناک تھا لہذا کوئی پتھر ہٹاتے تھے تو خون ابلتا تھا۔ تو یہ صرف افسانے نہیں ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ یہ ولایت کا انکار تھا، یہ ولایت کا انکار ہوا تھا۔ اس وجہ سے پروردگار عالم کی وہ لہٰذا دیکھیے زیارت میں امام کا جس طرح سے قرآن صامت کے اندر ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ اپنی صحیح جگہ پہ، اسی طرح سے جو زیارت میں جو جملے ہیں وہ قرآن ناطق کے جملے ہیں، وہ بھی ایک دم ترتیب کے حساب سے اور ایک دم اپنی صحیح جگہ پہ ہیں۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ جب کوئی ولایت کا انکار کرتا ہے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے، یہ نہیں کہا۔ جب کوئی ولایت کا انکار کرتا ہے تو رحیم غضبناک ہوتا ہے، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جب کوئی ولایت کا انکار کرتا ہے تو رحمان غضبناک ہوتا ہے۔ لہذا تمام جتنی بھی عمومی نعمتیں ہیں ان سب کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے، چاہے وہ پرندوں کے پر ہو، یا چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، یا چاہے وہ کھیتی ہو کہ 40 دن تک کھیتی سوکھ گئی تھی۔ کسی بھی طرح کی عمومی نعمت کربلا کے 40 دن تک نہیں آئی، نازل نہیں ہوئی۔ یہ عمومی نعمت کہ جو رحمان دیتا ہے، لیکن چونکہ غضبناک تھا لہذا یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلا 40 دن کا جو سوگ تھا وہ خود رحمان نے منایا تھا، اور پروردگار عالم کی ذات نے منایا تھا سب سے پہلا جو سوگ۔ اور کیوں اس طرح سے تھا؟ بھائی آپ کہیے کہ بھائی اگر ایسے ہی بات ہے تو مولا کائنات کی جو شہادت ہوئی تھی، جی مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو جناب جبرائیل نے اوپر سے آواز بلند کر دی، تحدمت واللہ ارکان الہدا، کہ
ہدایت کے جو ارکان تھے وہ ٹوٹ گئے، منہدم ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کی بھی تو کتنی دردناک شہادت تھی کہ کلیجے کے ٹکڑے دشت میں آدھی کرتے رہے۔ آپ کہیے وہاں پہ تو خون کی بارش نہیں ہوئی، اتنے دردناک طریقے سے مولا کائنات کو شہید کیا گیا۔ یا امام حسن علیہ السلام کے لیے کہیے وہاں پہ تو خون کی بارش نہیں ہوئی، وہاں پہ جب پتھر اڑا تو خون نہیں نکلا۔ یہ کیا بات ہے؟ قرآن کی طرف چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے من قتل مظلوما، اس کا جواب ایک روایت ہے، فرماتا ہے من قتل مظلوما، کہ اگر کسی کو مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم اس کے ولی کو بہت بڑی سلطنت دیں گے، ہم اس کے ولی کو بہت بڑی سلطنت دیں گے۔ آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو زیارت کا شرف ہو، مولا کائنات کا گنبد دیکھیے، کبھی وہاں پہ لال پرچم نہیں دیکھیے گا، دیکھیے گا کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کسی دوسرے اماموں کے اوپر جائیے دیکھیے لال پرچم کہیں نہیں دیکھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا گنبد جا کے دیکھیے اس کے اوپر لال پرچم رہتا ہے، مولا عباس علیہ السلام کا گنبد جا کے دیکھیے اس کے اوپر لال پرچم رہتا ہے۔ یہ لال پرچم کیوں؟ یہ لال پرچم کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ابھی روک دی گئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ کب تک کے لیے روک دی گئی ہے؟ جب تک انتقام لینے والا نہ آ جائے۔ یہ لال پرچم اس کی نشانی ہے کہ جب تک انتقام لینے والا نہ آ جائے ہم نے جنگ کو روک رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب امام آئیں گے تو وہ انتقام لیں گے۔ لہذا قرآن فرما رہا ہے کہ جس کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا جائے گا ہم اس کے وارث کو سلطان بنائیں گے، ہم اس کے وارث کو سلطان بنائیں گے۔ لیکن قرآن نے ایک بات اور کہی، قرآن نے ایک بات اور کہی، وہ کیا کہ ان لا یسرف فی القتل، جب وہ وارث آئے تو قتل کرنے میں، یعنی جب انتقام لے رہا ہو قتل جب کرے تو اس میں اسراف نہ کرے۔ اسراف یعنی کیا؟ زیادہ روی، بہت زیادہ نہ قتل کرے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں 3 تفسیروں کا حوالہ دینا، تفسیر نور الثقلین، تفسیر برہان اور تفسیر قمی۔ ان تینوں کتابوں کے اندر یہ روایت درج ہے کہ جیسے ہی اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولا یہ کیا کہ من قتل مظلوما، کوئی مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا تو اس کے ولی کو سلطان بنائیں گے لیکن وہ اسراف نہ کرے قتل کرنے میں۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کے لیے حضرت تشریف لائیں گے اور پوری انسانیت کو بھی اگر قتل کر دیں تب بھی امام حسین کے ایک قطرے خون کا انتقام پورا نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ دوسرے اماموں کیا خون کی بارش کیوں نہیں ہوئی تھی، امام حسین کیا کیوں؟ یہ ایسا مبارک خون تھا، ایسا مبارک خون کہ خود مولا کائنات نے، جب خود مولا کائنات سے پہلے رسول اکرم نے، مولا کائنات نے کس طرح سے اس قربانی کی آمادگی کی، کس طرح سے اس قربانی کے لیے لوگوں کو تیار کیا اور کس طرح سے پیشین گوئی کہ کیا مطلب خود رسول اکرم کہ سب سے پہلے جیسے ہی امام حسین کو اپنے ہاتھ میں لیا تو بوسہ لیا، زبان مبارک کو امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک میں دیا اور گریا کیا، اور گریا کیا۔ شہزادی نے کیا فرمایا؟ عرض کیا ہے اے بابا یہ میرا بچہ ہے، میں نے آپ کو گود میں دیا، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ اس کا بوسہ لیتے ہی گریا کرنے لگے۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ کہا بیٹی تم دیر میں آئی، جبرائیل پہلے آ گئے۔ یا مولا کائنات نے کس طرح سے اس کی آمادگی کی، یا خود شہزادی نے جب شہزادی جانے لگی تو کیا وصیت کی تھی شہزادی زینب سے کہ اے بیٹی زینب ایک وہ وقت آئے گا کہ جب نرغہ عادہ میں گھری ہوگی، کوئی تمہیں بچانے والا نہ ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، جب میرا بچہ تمہارے پاس آخری وقت میں تمہارے پاس آئے تو میری طرف سے گردن کے بوسے دے۔ اور دوسری طرف مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا
کہ اے بیٹا حسین، جب آخری وقت میں بہن سے خدا حافظی کے لیے آنا تو ابا کو ہٹا دینا اور بازوؤں کے بوسے لینا۔ امام حسن نے کیا فرمایا تھا؟ جیسے ہی کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھا تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کیا کہا؟ کہا اے بھیا آپ تو بہت اذیت میں ہیں، کہا اے بھیا حسین تم میری اذیتوں کو نہ دیکھو، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، تمہارے دن کے جیسا کوئی دن نہیں، 10 محرم جیسا کوئی دن نہیں۔ اجرکم اللہ، یہ عظیم قربانی، یہ عظیم، جتنا اس کے اوپر رویا جائے، جتنا اس کا اہتمام کیا جائے گا، جتنا اس عزاداری کا اہتمام کیا جائے۔ آپ خود توجہ کیجیے کہ یہ تعزیہ جب گھروں سے اٹھتا ہے، جب گھروں سے اٹھتا ہے تو کس طرح سے اٹھتا ہے، کیسے لوگ پیچھے پیچھے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ جب تعزیہ اس طرح سے جاتا ہے اور لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، تو جب خود حسین خیمے سے نکل رہے ہوں گے تو سیدانیوں میں کیا عالم ہوا؟ اجرکم علی اللہ، کس طرح سے ایک ایک بیوی آتی ہوگی، اے آقا خدا حافظ، اے بھیا خدا حافظ، اے بابا خدا حافظ۔ اجرکم علی اللہ، در خیمہ کے باہر تشریف لے گئے، در خیمہ کے پاس جیسے ہی پہنچے اور اپنی سواری کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، پھر سر کو جھکا لیا۔ جیسے ہی سر کو جھکایا زینب سمجھ گئی، جیسے ہی پاس آئی کہا اے بھیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ یہاں پہ موجود تھے اور عباس و علی اکبر، قاسم و آل محمد جب میدان کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے سوار کرایا تھا۔ ارے آپ ان لوگوں کی طرف مت دیکھیے، یہ نہیں آئیں گے، بہن آپ کو سوار کرائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، سوار ہوئے، اور کس طرح سے سوار ہوئے؟ بہن نے سوار کیا، جیسے ہی لگام فرس میں ہاتھ دیا اور ایڑ لگائی تو گھوڑا آگے نہیں بڑھا، کیونکہ سفر کا مہینہ ہے نا، اس بچی کا ذکر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے یہ۔ جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو کیا دیکھا کہ پیروں میں شہزادی سکینہ، یہ آپ نے سنا ہے کہ پیروں میں شہزادی لپٹی ہوئی ہے۔ 4 سال کی بچی پیروں میں، بس مصائب کو ہی پہ ختم کر دیں، 4 سال کی بچی شہزادی جو ہے یہ پیروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ تو امام ایک مرتبہ گھوڑے کے نیچے آئے اور جناب سکینہ کو گلے سے لگا، گلے سے لگانے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے سکینہ تم جانتی ہو کہ تمہاری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا بتائیے۔ کہا جب میں اپنی نماز شب سے فارغ ہو جاتا تھا تو میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کرتا تھا کہ پروردگارا، جس طرح سے تو نے رسول کو ایک ایسی بیٹی دی تھی جو رسول کے دل کا سکون تھی، اسی طرح سے تو مجھے بھی ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو میرے دل کا سکون ہو۔ جس طرح سے رسول اپنی اس بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح سے میری جو بیٹی ہو وہ میرے دل کا سکون ہو، میں اس کے بغیر کبھی رہ نہ سکوں۔ تو سکینہ، پروردگار عالم نے تمہیں مجھے عطا کیا، اسی لیے میں نے تمہارا نام سکینہ رکھا ہے، کیونکہ تم تو میرے دل کا سکون ہو، تم تو میرے دل کا سکون ہو۔ بس بچی نے ایک مرتبہ اس جملے کو سنا، تڑپ گئی، بابا کی طرف دیکھا، کہا بابا اتنی مرادوں سے مانگا تھا، ارے تو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اجرکم علی اللہ، چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ آخری سوال، مولا لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکے، کوئی جواب نہ دے سکے، لیکن بچی سمجھدار تھی، بچی 4 سال کی ضرور تھی لیکن سب سمجھ رہی تھی۔ بچی نے کیا کہا؟ کہا بابا آپ جاتے ہیں تو جائیے، آپ جاتے ہیں تو جائیے، میں آپ کو نہیں روکوں گی، لیکن جس طرح سے بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، آپ نے بیٹوں کو ان کا حصہ دے دیا۔ علی اکبر برچھی کھا کے مقتل میں سو گئے، علی اصغر 6 مہینے کا علی اصغر اس کان سے اس کان تک تباہ ہو گیا۔ بیٹوں کو آپ نے ان کا حصہ دے دیا، لیکن اس بیٹی کا کیا حصہ ہے؟ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے خاک کربلا کو اٹھایا، سکینہ کے سر پہ رکھا، اے سکینہ تمہارے حصے میں یتیم
بدلے میں اشقیاء کی طرح. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. آپ مرزا سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اسماء مرزا بنت علی مرزا صاحبہ کی روح کو ساتھ